مداخلت کی گئی، سازش کی گئی اور ہماری جمہوریت اس کے اوپر، ہماری ساورنٹی اس کے اوپر ایک بہت بڑی واردات باہر سے ہوئی. تو میں نے جب یہ کہا تو کتنے لوگوں نے، کئی صحافی تھے، ہمارے مخالف پولیٹیشنز، وہ سب نے کہا کہ نہیں جی یہ فیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. تو آج آپ سب یہاں آئے ہیں اور میں سب کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ نے کنفرم کیا کہ وہ مراسلہ جینوئن تھا. وہ پاکستان کے ایمبیسڈر سے جو گفتگو کی گئی، امریکہ کے وہ جو ڈونلڈ لو تھا ان کا انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ حقیقت تھی. اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی اس نے جو لفظ آیا ان ڈپلومیٹک، میں اس سے آگے بات کروں گا، تکبر تھا اس میں. یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آفیشل نے جس تکبر کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جناب اگر آپ عمران خان کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹائیں گے نہیں، نو کانفیڈنس کی ووٹ کے ذریعے، اور ابھی یہ یاد رکھیں کہ نو کانفیڈنس کی ووٹ جو ٹیبل نہیں ہوئی تھی نو کانفیڈنس اسمبلی میں، اس سے پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہے. اور اس نے دھمکی دی کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے لیے آئسولیشن ہوگی، عمران خان کو آئسولیٹ کریں گے، ملک کے لیے مشکلات آئیں گی. اور اگر پھر یہ دوسری چیز کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو معاف کر دیا جائے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہاں جو نیا آئے گا پھر ہم اس کی کارکردگی دیکھیں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ہم چلیں گے. نہیں، اس کو پتا تھا کس نے آنا ہے. یہاں سے سازش کا پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور پھر پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. اور پھر جس طرح کی پھر کارروائی ہوئی، اس کے بعد جیسے ہی اس نے یہ میٹنگ ہوئی ہمارے ایمبیسڈر سے ڈونلڈ لو کی، اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہوتی ہے. یہ سب چیزیں کنفرمڈ ہیں. کل نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں واضح ہیں کیونکہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے مراسلے کی کہ کب تھی. ہم سب کو پتا ہے کہ نو کانفیڈنس کس دن ٹیبل ہوا. اس کے بعد ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایلائز بھی ایک دم بولنا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کو بھی یاد آ جاتا ہے ایک دم کہ جناب حکومت حالات اچھے نہیں ہیں. تو میں آج یہ بھی پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات تھے معاشی، جب یہ نو کانفیڈنس موشن جو ٹیبل کی گئی ہے، 11 سال میں سب سے کم پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. یعنی جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے پاکستان میں. جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، روپے پہ پریشر پڑتا ہے، روپے گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آئی ایم ایف سے ہم ڈالرز لینے جاتے ہیں. تو جس میں ڈالرز کے ملک میں آنا اور ملک سے جب باہر جانا ڈالرز ہے، جس پہ سب سے خسارہ تھا وہ اب تھا. 11 سال کے بعد سب سے کم خسارہ تھا. ایکسپورٹس ریکارڈ، تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس باہر سے اوورسیز پاکستان نے، ریکارڈ ریمیٹنسز سب سے زیادہ. ہماری ٹیکس کلیکشن یعنی ملک کی جو آمدنی بڑھ رہی تھی لوگوں پہ خرچ کرنے کی، وہ تاریخی سب سے زیادہ. 5 ہماری فصلیں ہیں کیونکہ 60% لوگ کسان ہیں، سب سے تاریخی سب سے زیادہ پیداوار. اس کے علاوہ ان کو قیمتیں بھی سب سے زیادہ ملی، یعنی خوشحالی بھی دیہات میں سب سے زیادہ آئی. اور اس کے علاوہ انڈسٹریل پروڈکشن دیکھیں، جب ایک قوم کی جب اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جب اس کی انڈسٹری بڑھتی ہے، تو انڈسٹریل پروڈکشن ہماری
टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड के ऊपर, उस वक्त के ऊपर ये हमारे खिलाफ साजिश की गई और तब से अब तक देख लें कि रिजर्व भी नीचे जा रहे हैं, रुपए के ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ है, एक पूरा मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन गया है जिससे इकोनॉमी इफेक्ट होती है। तो तब हमारे जनाब हमारे जो एलाइज थे उनको भी याद आ गया कि हालात अच्छे नहीं है जी, हुकूमत से वो खुश नहीं है, और हमारे ये जो लोग जिन्होंने हमें छोड़ा ये भी इन्होंने भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए सिंध हाउस के अंदर। तो मैं जो आज चाहता हूं कि अब तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है। ये भी कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि जब हमने इन सबको बुलाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद के पॉलिटिकल हेड्स आके मिले, हमारे एलाइज आके मिले, क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादातर लोगों को समझ नहीं है, अनजाने में साजिश का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहां जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। तो जब हमने नेशनल जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। तो मैं ये आज चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जिस वजह से डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने जो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था इनको, और उसने कहा था कि मुदाखलत हुई है, और उसे अपने ओथ के ऊपर स्टैंड लेते हुए एडजर्न की थी मीटिंग असेंबली की। मैं ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अब वो करना चाहिए जो तब करना चाहिए था। तब उनको कम से कम अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओथ की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओथ कहती है कि आप खुददार पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए स्टैंड करोगे, तो वो दोनों मुतासर होती थी इससे। तो तब उनको सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी, क्योंकि जिस चीज के ऊपर रूलिंग उन्होंने हटाई है वो तो इन्वेस्टिगेट की नहीं। और इसलिए मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेंटी के खिलाफ, हमारी आज़ादी के खिलाफ ये इतनी बड़ी वारदात की गई है जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। तो इसके ऊपर इसलिए मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि आपकी ओपन इसकी हियरिंग करें। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि अपने मुल्क की मफादात के लिए बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा। जनरल मुशर्रफ ने हाथ खड़े कर दिए थे जब बाहर से धमकी मिली थी कि हमारी जंग में शामिल हो। जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था जब कोंडालीजा राइस ने मीटिंग की थी उसके साथ और बेनजीर को इकट्ठा किया था, एनआरओ तब हुआ था। ये बैरूनी मुदाखलत थी सारी, जिन्होंने पाकिस्तान ने बड़ी भारी इसकी कीमत अदा की है। 80,000 लोग मरवाए, अपने मुल्क को तबाही, खुदकुश हमले हो रहे हैं चारों तरफ, कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ऊपर कौम का जाया हो गया, वो एक धमकी की वजह से। और जब इकट्ठा किया कोंडालीजा राइस ने बेनजीर और मुशर्रफ को तो एनआरओ दिया, उससे 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। तो आज अगर अपनी सॉवरेंटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टैंड लेगा, इसके ऊपर सही माने में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम सरबरा धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ खड़े कर देंगे जैसे पहले होता रहा। तो मैं दूसरी चीज ये चाहता हूं
کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے یہ بیرون ملک سفارت خانے کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے, کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملاقاتیں کی, اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہے, ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں, بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی. وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھی, ہمیں بھی یہ سارا پتہ چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی. ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ یہ کیسے کدھر لندن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے جدھر سے یہ شروع ہوئی تھی گیم. تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت, ہماری آزادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا, اور اگر ہمارے ادارے آج نہیں کھڑے ہوں گے اس قوم کی خودداری اور آزادی کے ساتھ تو یہ تو غلاموں کی, کرپٹ لوگوں کی غلامی کے اندر ہمیں ہی نہیں صرف ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں. میں یہ دوسری چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ جب یہ لوگ انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور انہوں نے اپنے حلقوں سے غداری کی, انہوں نے ہماری جمہوریت سے غداری کی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پہ سنے, ان کیسز کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان کے حل کرے. پنجاب اسمبلی میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح وہ پولیس کو اندر بھیج ہماری بیچاری ایم پی وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر ہے, اس وقت ڈنڈے مارے گئے, جس طرح آسیہ کو جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسمبلی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئی, یہ کیا کوئی جمہوریت ہے؟ اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا, کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدھر سے ہم نے یہ ماڈل لیا ہے, کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ کمروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں؟ کبھی یہاں کہیں ہوا ہے؟ تو میں حیران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے, نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر. اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے. دیکھیں جب میچ کھیلا جاتا تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کو ماننا چاہیے کہ یہ امپائر ٹھیک ہے. جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو. جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمشنر اتنا ایک جانبدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے, سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے, اور جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے. تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ امپائر بن ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ 63A اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ لوگ اب سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے, سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے, اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر, تو آپ نے تو دروازے کھول دینے ہیں کہ ہر قسم کا آدمی پالیٹکس میں آئے گا, اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک میل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا. تو یہ تو ہماری پالیٹکس اور ہماری جمہوریت کی نگیشن. میں آخر میں آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں, آج جو ہم اناؤنس کیا ہے, میں نے آج ہماری میٹنگ کی ہے, میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں. اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤں لیول کے اوپر, محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں, سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی مارچ کے اوپر.
یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو, لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں, اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف, کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 3 سب سے بڑے وینیوز پشاور 4 وینیوز, پشاور, اسلام آباد, کراچی اور لاہور, سب سے بڑے وینیوز جو یہ 11 پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی, وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں, کیونکہ عوام میں شعور آ گیا ہے, لوگ بیداری آ چکی ہے, لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مذاق ہوا ہے, اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ, ضمانت پہ لوگ, تقریباً 60-70% تو جو کیبنٹ بنی ہے وہ ضمانت پہ لوگ ہیں. جو یہ پرائم منسٹر بھاگا پھر رہا ہے ادھر ادھر, جس طرح یہ سوائے فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس سے سوال یہ پوچھا جائے کہ 40 ارب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں. 40 ارب روپے ایف آئی اے میں اور نیب میں کیسز ہیں اس کے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اب بیٹھ کے ایف آئی اے کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا؟ یہ کسی دنیا میں سنا ہے ایسا؟ یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی, اپنے لوگ بٹھائے گا, پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں ایل ڈی اے میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لاہور میں, اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے. یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. اور یہ کیبنٹ ای سی ایل کے اوپر 60-70% لوگ ہیں, ای سی ایل پہ بھی ہے, ضمانت پہ بھی ہے. یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے؟ اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ای سی ایل پہ ڈال دیں, کیونکہ میں ویسے ہی باہر نہیں جانا چاہتا, لیکن ان کو اتنا خوف کیوں ہوتا ہے باہر جانے کا؟ اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں, جائیدادیں باہر پڑی ہیں, پاکستان کو لوٹتے ہیں. پیسہ جب اربوں روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا, اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے, دگنا نقصان کرواتے ہیں. تو میں نے اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ دیا کہ ہماری موومنٹ شروع ہو جائے. ہر گاؤں محلے میں اپنی تنظیموں کو میں نے آج میسج پہنچا دیا, اپنی سارے ایم این ایز ایم پیز کو بتا دیا کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں, اور میں انشاءاللہ کال دوں گا اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی بات. اور چلو پہلے جن عدالتوں نے رات کو 12 بجے اس ڈر سے عدالتیں کھولی کہ آپ کوئی آئین کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں, جن عدالتوں نے 68A کی آپ کی پٹیشن جو ہے اس کو عید کے بعد ڈیفر کیا, اور حمزہ شہباز کی جو بطور وزیر اعلیٰ بننے کی پٹیشن تھی اس کو فوری طور پر نپٹایا, ان عدالتوں سے آپ دوبارہ جوڈیشل انکوائری کی درخواست کر رہے ہیں, تو کیا آپ ان کے فیصلوں کو آپ مانیں گے؟ اچھا, میں ایک اور چیز بتا دوں کہ 27ویں رات کو انشاءاللہ ہم شب دعا کر رہے ہیں. اس رات کو ہم سب دعا کریں گے, سارے ہمارے جدھر بھی, میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں لوگوں کو کہہ رہا, اور اس لیے ہم کریں گے کہ یہ حقیقی آزادی کی جو ہماری مارچ ہے اس کو اللہ کامیاب کرے. میں جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں کو اور اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے, ہمیں ان کے اندر کانفیڈنس رکھنا چاہیے. عوام جو ہوتی ہے, عوام بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے امر بالمعروف کا. عوام بھی کہتی ہے سب کو کہ سیدھے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. ہمیں بھی اپنی عدالتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہے کیا 63A, یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور بے شرمی سے بکے ہیں, اور جنہوں نے اپنے حلقوں سے اور جمہوریت سے غداری کی ہے, کیا ان کے لیے عدالتوں کو فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کے کیس نہیں سننے چاہیے؟ آپ کے پاس آ رہے قادر سر, یہ بتائیں کہ کانسپریسی کا لفظ تو پہلے والے اعلامیے پہ بھی نہیں تھا اور نئے والے اعلامیے پہ بھی نہیں ہے. بیرونی مداخلت والا تو انہوں نے پہلے والے اعلامیوں کو بھی تسلیم کر لیا, تو پریکٹس ایسی کی گئی. اور دوسرا یہ کہ دفتر خارجہ میں پہلے یہ خط چھپانے کی کوئی اٹیمپٹ کی گئی, ایسی اطلاع بھی آ رہی ہیں کہ یہ خط پہلے وزیر خارجہ سے بھی چھپانے کی, یہ سائفر جو ہے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ تو بعد میں. اچھا, پہلے ایک اور میں چیز سائفر کا بتا دوں. یہ جو مراسلہ ہے, دیکھیں یہ میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ جی اس طرح کے تو اور بھی مراسلے آتے رہتے ہیں. جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ جھوٹا اور بے شرم آدمی نہیں ہے. کبھی اس طرح کی
زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈپلومیٹک ٹرمز میں. کبھی بھی ایک چھوڑے کہ ہم 22 کروڑ لوگ ہیں, ایک چھوٹے سے بھی کوئی 50 لاکھ کی بھی آبادی کا نیوزی لینڈ ہونا, اس کے پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کا دھمکی کوئی نہیں دیتا. ایسے کبھی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی جاتی. اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں تو میں نے آپ کو گنا دیا کہ ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی ملی تھی, ایک دفعہ مشرف کو دھمکی ملی تھی جب چاروں شانے چت ہو کے اس کی جنگ میں لے گئے تھے, اور یہ جو دھمکی ملی ہے یہ ایسی دھمکیاں نہیں ملا کرتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے شرمناک چیز ہے کہ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کا نام لیتی ہے کہ ہم تو اس کے نعرے پہ آزاد ہوئے تھے, وہ اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے جب گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اس کی سازش, ان کی دھمکیوں کے بعد سازش کامیاب ہو جاتی ہے, اور کوئی شک نہ اس میں کرے کہ اس سے بڑی سازش پاکستان میں ہوئی نہیں ہے جو یہ ہوئی تھی. لندن میں نیا پاکستان سر 2 دن سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, اس پہ ذرا کمنٹ کریں سر. بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, جب آپ کے اندر کوئی شرم ہی نہیں ہوتی کہ پہلے آپ 20 سال لوگوں کو کہتے ہیں کہ زرداری کہتا تھا وہ نواز شریف کرپٹ ہے, وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے, پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے اور وہ ان کی تقریریں سننے پہلے, اور کوئی شرم ہی نہیں ہے. بس اصل میں یہ بات نہیں ہے, یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے یعنی آپ کسی کو چوری کا کہہ کے اور اتنے بڑے اور ان کے ساتھ پھر بیٹھیں اور گورنمنٹ بھی بنا لیں, بندر بانٹ بھی کر لیں, اور پھر سوائے ان کے خاندان کے نظر ہی کسی کو نہ آئے, سارے خاندانی اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی ان کے علاوہ کوئی کسی میں ان کی پارٹیز میں عقل نہیں ہے. اوپر آ کے یہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ باپ ادھر بیٹھ گیا, بیٹا ادھر تیاریاں کیا رہا ہے. یعنی اور کوئی نون لیگ کو 35 سالوں میں نہیں ملا سوائے یہ باپ بیٹے کے, اور دونوں کے اندر دونوں ضمانت کے اوپر ہیں, 40 ارب کے دونوں کے ملا کے کیسز ہیں, تو کوئی ان کو نہیں ملتا. اور اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں, وہ اس کو بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے, وہ بس وہ اردو انگریزی میں اکٹھی بولتا ہے, اس کو کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں لات مار کے گرا دوں گا. یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ ملک پکڑا رہے ہیں, اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ آپ کی حکومت کے بہت سارے ایسے اقدامات تھے جو موجودہ حکومت ریورس کرنے جا رہی ہے, اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ, EVM مشین. اب جب حکومت میں وہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس پارلیمنٹ میں قانون سازی کا بھی اختیار ہے, پھر آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ سیٹوں پر وہ ضمنی الیکشنز کر کے کوئی اس طرح کے بھی چیزیں کریں, تو اس ساری صورتحال میں آپ کا رائے عمل کیا ہوگا کہ وہ ایسے اقدامات جو آپ کی حکومت نے کیے تھے ان کو ریورس نہ کیا جائے؟ سر اس میں ضمنی لے لیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کی پارٹی کو کے خلاف جو فارورڈ فنڈنگ کیس ہے اس میں اور بالخصوص آپ کے اوپر کوشش کریں نااہلی کے حوالے سے, کیا کہیے گا؟ تھینک یو سر. دیکھیں, میں آخری جواب دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراسلے کو سامنے رکھیں. سازش ثابت ہو گئی ہے. پہلے کہہ رہے تھے, شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا. خدا کے واسطے میرے پاس نہ آنا, تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا, لیکن کم معافی تو مانگو میرے سے کہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا. اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ وہ جینوئن ہے, اور جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں, اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نے ہی بھیجا تھا. اس لیے ایک منٹ ٹھہر جا. دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتا دوں. دیکھیں, EVM مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا؟ EVM مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن 5 ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر, اوپن ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں, اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے 30-40 تجویزات دی تھی, اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے EVM مشین لے آئیں. یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا. سارا جو فارم 15 نہیں ہے, 16 نہیں ہے, ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے, اس سب کا جواب ایک میں تھا. ریجیکٹڈ ووٹس سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کے پاس EVM مشینز ہو, یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نمبر 1, اوورسیز پاکستانیز یہاں 31 ارب ڈالر انہوں نے بھیجا پاکستان. ہماری دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ٹوٹل IMF سے پیسہ ملا ہے 6 ارب ڈالر. 31 ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے. ہم ان کو یا پوری سازش کے تحت ہم روک رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے.
जो उनका हक होना चाहिए। तो ये जब दो चीजें करेंगे, ईवीएम मशीन और ये, इससे क्या साबित होगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान। ये जो माफियाज बैठे हुए, जो सिस्टम समझ बैठे हैं कि कैसे इन्होंने सिस्टम को चेंज करके धांधली से इलेक्शन जीतना है, ये वो होगा। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, इनकी कोशिश है कि वो पुराना तरीका, आरओ को पैसा खिलाओ, नीचे से स्टाफ को पैसा खिला दो, वो जनाब जाली वो वोटें डाल दो, ये और फिर इन्होंने वोट्स बनाई हुई हैं हर हल्के के अंदर, जाली वोट्स। ये सारा कुछ खत्म हो जाता है ईवीएम मशीन से, इसलिए ये उसको खत्म करना चाहते हैं।